میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے۔ انسان انسانیت کی معراج پہ اس وقت پہنچتا ہے، دیکھو انسان کی جو مادی زندگی ہے نا، اللہ کی نظر میں اس مادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسی شکلیں ہماری، کیسے ہم بات کرتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اس سے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، وہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل کیا ہے۔ اور آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کم ہے وہ عمل اور دل۔ ہم انسان کو تولتے ہیں اس کی دولت سے، اس کی عزت سے، اس کی شہرت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کی صحت سے۔ اللہ کی نظر میں ترجیحات بالکل الگ ہے۔ اس کی مثال ہے جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ظاہر پرست، وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ دیکھو آپ پھل کی دکان پہ جاتے ہو تو کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے مصنوعی دکانوں پہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اوریجنل کیلے نہیں لٹکاتے، گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل کیلے اور آرٹیفیشل سیب رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتے ہیں۔ دیکھا ہوگا انگوروں کے گچھے لوگوں نے شو کے لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ ایسے انگور ہیں کہ مکھیاں بھی ان کو لفٹ نہیں کراتی، نہ آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی۔ دور سے آپ اس کی طرف مائل ہو کے جاؤ گے تو صحیح کہ یار یہ کیا ہے، سیب ہے۔ میرے ساتھ ایسا ایک دو دفعہ دھوکا ہو چکا ہے، کسی کنٹری میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں گئے تو اتنے وہ اوریجنل لگ رہے تھے بالکل، میں نے جا کے پکڑا ایسے تو پتہ چلا تو پلاسٹک کا سیب ہے۔ تو آرٹیفیشل کیلا، مصنوعی کیلا دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، مصنوعی سیب، مصنوعی خربوزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو بھائی اس میں نہ خوشبو ملے گی نہ ذائقہ ملے گا آپ کو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اس اوریجنل کو چھوڑ رہا ہے اور اس مصنوعی کو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے؟ تو بیچنے والا پوچھے گا نا تم اس مصنوعی سیب کو، مصنوعی کیلے کو کیوں خرید رہے ہو؟ یہ جواب میں کہا یار دیکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ کہے گا بھائی تو ایسا کر، کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا، ڈیکوریشن کے لیے چاہیے تو لے جاؤ، کھانے کے لیے یہ والا نہیں چلے گا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ کھانے کے لیے تو وہ اچھا لگے گا جو داغی دار ہو۔ ویسے جنرل نالج کی میں بیچ میں باتیں کرتا رہتا ہوں، سیب بھی وہ مزیدار ہوتا ہے جو داغی سیب ہوتا ہے۔ مالداروں کے چوچلے ہیں کہ خوبصورت سیب خرید کے پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بد ذائقہ سیب اٹھا کے لے آتے ہیں جس میں نہ رس ہوتا ہے، نہ ذائقہ ہوتا ہے، نہ انرجی ہوتی ہے، وہ پھسپھسا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا۔ تو سیب وہ لیا کرے کاک کی گیند کی طرح، سر پہ مارو تو بندے کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ایسے کچ کر کے آواز ہے جب اس کو یوں کرے نا، کچ کر تھوڑا سا ہرا ہو۔ خیر یہ ٹوٹکے میں شروع کر دیتا ہوں بیچ میں۔ تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس ظاہر سے متاثر نہیں ہوگا، وہ کہے گا جب یہ
اس میں نہ وہ خوشبو ہے نہ اس میں کے اندر وہ ذائقہ ہے. تو انسان کو بھی تولنے کے, انسان کو بھی ناپنے کے مختلف طریقے ہیں. جانور کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گوشت کتنا ہے اس میں. ہر جانور کی ویلیو اس حساب سے لگائی جاتی ہے جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا. گدھا قیمتی ہے. کون سا گدھا قیمتی ہوگا؟ جو لوڈ زیادہ اٹھا لے گا. اس گدھے کو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ بولیں قیمتی گدھا ہے, لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. ابھی قربانی کے دن چل رہے ہوں گے, یہ بیل بڑا زبردست ہے. کون سا بیل اچھا ہے؟ اونچا ہو, گوشت تو اس میں, اس کو ہم کہیں گے یہ اچھا بیل ہے. تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے اس کام کے حساب سے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے. جانور کا کام ہے, گائے ہے تو اس کا کام ہے دودھ دینا, زیادہ دودھ دے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. گدھے کا کام ہے سریا لاد کے لے کے جانا. وہ اگر سارے کام کر رہا ہے, یہ کام نہیں کر رہا, تو کسی کام کا ہے بھائی؟ تھوڑی کسی کام کا ہو گیا. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا, اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں میں. آپ مزدور گھر میں لے کر آئے, اس کے ذمے آپ نے کام لگایا کنواں کھودو. اب کیا ہے, وہ کنواں نہیں کھود رہا, وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. وہ تہجد پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, اس میں دعائیں مانگ رہا ہے, لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا, آپ کی والدہ کی بھی خدمت کر رہا ہے, آپ کے ابا کی بھی خدمت کر رہا ہے. آپ کو ضرورت ہے کنویں کی, گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, پانی کی ضرورت ہے, اس کو فوکس نہیں کر رہا. آپ کی نظر میں اس مزدور کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی ویلیو. جس کام کے لیے لائے تھے آپ کہتے بھائی میں دعائیں کروا لیتا ہوں مسجد کے مولوی صاحب سے, تو کرتا رہنا دعا, لیکن میں تو تجھے جس کام کے لیے لایا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کنواں کھودنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کا کام علاج کرنا. آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو نصیحتیں شروع کر دی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا زکوٰۃ دیا کرو, مفتی طارق مسعود کی باتوں میں مت آیا کرو, 2 شادیاں 4 شادیاں, اور یہ کیا کرو وہ کیا کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آپ سے میں آیا ہوں علاج کرانے کے لیے, کھانس رہا ہوں, بخار ہو رہا ہے, تھرمومیٹر لگاؤ, چیک کرو. نصیحت کے پروگرام ہم علماء کے بیان میں جمعے کے دن جا کے سن لیتے ہیں. وہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ایک بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے کہتے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے, کہ مجھے کن کن چیزوں پہ شرم آتی ہے, کن کن چیزوں پہ شرم نہیں آتی. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ پیسے مانگے ہیں تو دے دو, نہیں تو چھوڑ دو. تو جس کے ذمے جو کام ہو, آپ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو جب ہوگی جب جو کام آپ نے اس کے ذمہ لگایا آپ اس کو, وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے. کمپنیوں میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں, دبئی میں ایک ہمارے جاننے والے کو, بڑے قابل تھے لیکن ایک کمپنی میں جاب نہیں ملی داڑھی کی وجہ سے. وہ کوئی گورا تھا کمپنی کا اونر, اس نے انٹرویو کے لیے جو جاب کے لیے کسی بندے کو رکھا ہوا تھا, اس نے داڑھی دیکھی, پتہ فنڈامنٹلسٹ ہے یہ وغیرہ وغیرہ, ریجیکٹ کر دیا. جو کمپنی کا اونر تھا گورا, اس نے جب اس کی پورے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس نے کہا تو بڑا قابل آدمی ہے, تو اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ جو انگریز تھا غیر مسلم, وہ پوچھ رہے مسلم سے, جو انٹرویو لینے والا مسلم تھا, بھائی اس کی تو سی وی بڑی مضبوط ہے, اس کو آپ نے کیوں مسترد کر دیا؟ کہ سر وہ داڑھی ہے اور تھوڑا مذہبی بہت زیادہ. تو اس نے کہا میں نے داڑھی سے کیا کرنا ہے یار, میری کمپنی کے کام کا آدمی ہے, تو مجھے داڑھی ٹوپی سے کیا لینا دینا. اس کو پھر کراچی فون کر کے جاب کے لیے بلایا ہے, جس کا واقعہ اس نے مجھے خود بتایا. گورے میں اتنی عقل تھی کہ بھائی داڑھی رکھے یا نہیں رکھے, میری کمپنی کے لیے جب یہ کام کا ہے تو مجھے اس کی داڑھی سے
کیا لینا دینا. یورپ میں میرا سفر ہوا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جمعے کی نماز میں بعض دفعہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کمپنیوں کے جو مالکان ہیں, جو ہمارے مینیجر ہے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کیونکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کمپنی کے کام میں نقصان ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو, ان کو جمعے کی نماز سے کوئی نفرت نہیں ہے, ان کو اپنے کام سے مطلب ہے. تو تمہیں جمعے سے اس لیے نہیں روک رہے کہ ان کو جمعے سے کوئی نفرت ہے, وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ جمعے میں لگائیں گے ہمارا کام نقصان ہوگا. تو آپ ان کو یہ بولو کہ سر ہم جمعے کے دن گریوی میں 2 گھنٹے اضافے لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں جمعے کی 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو, اور جو ہمارا آفس ٹائم 6 بجے یا 8 بجے ختم ہوتا ہے, جمعے کے دن 10 بجے ختم ہوگا. 1 گھنٹہ ہماری طرف سے گریوی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ, ان کو چھٹی ملی پھر, اور پھر انہوں نے کہا 2 گھنٹے بھی نہیں, بس 1 گھنٹہ جو آپ نے وہاں لگایا 1 گھنٹہ ادھر لگا دو. تو عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو جو کام لینا ہے, کسی شخص کو بھی تولا جاتا ہے اس کام کی وجہ سے جو کام اس کے ذمے لگا ہے. اگر وہ اس کام کو پورا کر رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے, وہ اس کام کو پورا نہیں کر رہا تو آپ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے شادی کی, آپ کی بیگم جو ہے وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے, اور بڑی پروفیشنل, اور بلکہ سائنٹسٹ ہے, اور وہ ناسا میں بڑی اچھی, وہ بھی مارس پہ سیارہ بھیجنے کے لیے اسی کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ بن کے جائے گی اس میں. لیکن سارا دن وہ غائب رہتی ہے, پورا ہفتہ غائب. 1 مہینے کے بعد آپ کی وہ بھی ملاقات مریخ پہ ہو رہی ہے اس سے, کہیں وہیں بلا لیا اس نے, خلا میں آ جاؤ, فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی میں تیری کوالیفیکیشن کا مجھے کیا فائدہ, بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ وہ کہہ رہی میں اتنی بڑی سائنٹسٹ, دیکھو میری قابلیت دیکھو. آپ کہو گے باپ سلوٹ آپ کو, آپ بہت بڑی سائنٹسٹ ہیں, لیکن میں نے بیگم بنا کے غلطی کر لی. آپ کو بیگم وہی ہوتی ہے جو زمین پہ رہے. کیا خیال ہے؟ زمین پہ رہتی, گھر میں میری اماں کی خدمت کر لیتی, میٹرک پاس ہوتی, اماں کی خدمت کر لیتی, مجھے سنبھال لیتی, وقت پہ چائے بنا کے دے دی تھی. میں ذرا مصروف آدمی ہوں, بزی ہوتا ہوں, تو مجھے چائے پانی ٹائم پہ مل جائے, بچے کچھ پیدا کر لیتی, بڑھاپے میں کام آ جاتے. یہ ناسا والے بڑھاپے میں میرے تھوڑی کام آئیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ پینشن بھی تجھے ملے گی, مجھے تھوڑی ملے گی. حالانکہ اس کا بڑا مقام اور بڑا عزت اور مرتبہ, لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ بولو نا کیا ہو گیا. اسی طرح میاں کے کبھی یہی حال ہے. میاں جی بہت بڑا آفیسر ہے, اور سمجھو صدر وزیر اعظم بن گیا, کیونکہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا. بیگم کو نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ نہ ٹائم دے رہا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ ٹائم دے رہا ہے. بیگم کہے گی کہ آپ میرے خرچے نہیں پورے کر رہے, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. آپ کو تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوں کون؟ میں بہت بڑا آدمی ہوں, جا کے جمشید سے پوچھ, وسیم سے پوچھ, غفار سے پوچھ, ستار سے پوچھ, کیا مقام ہے میرا. یا میں بہت بڑا مفتی ہوں, لوگوں سے پوچھ, کتنی دور دور سے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے, بیان سننے کے لیے. فلاں سے پوچھ, فلاں. وہ کہے گی بھائی کیا کرنا ہے میں نے پوچھ کے, میرے کس کام کے. تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. بچہ بہت ہی بڑی فلم ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, ان کو ٹائم نہیں دے رہا. تو ابا کہیں گے بیٹا تو ساری دنیا کے لیے, ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے اس کام سے جو اس شخص نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے, اور جو کام یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ملے. تو میرے بھائی, جب ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے, اور ہر شخص کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے دوسرے کو تولنے کا, تو کیا اللہ کا کوئی معیار نہیں ہوگا انسانوں کو تولنے کا؟ اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کون کتنا وزنی ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنا بھاری ہے. جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کی نظر میں تولا جاتا ہے کون کتنا ہینڈسم ہے, کتنا خوبصورت ہے, ایکٹنگ کون اچھی کر لیتا ہے. تو
تو ہر ایک کا معیار ہے. گلوکاروں سنگر میں دیکھا جاتا ہے آواز کس کی اچھی ہے, ان کو شکلوں سے مطلب نہیں ہوتا, آڑا ترچھا ہوگا, آواز خوبصورت ہے, چل بھائی بہت بڑا سنگر بنا دیا اس کو. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے ناپنے کا, تولنے کا. اللہ کا بھی ایک معیار ہے انسانوں کو ناپنے کا. اور اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے جتنے معیارات ہیں نا, جس سے تم ایک دوسرے کو ناپتے ہو, تولتے ہو, یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ صورت ہے, صورت, شکل ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ایک سیب ہوتا ہے سچی مچی کا سیب, ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, اور ایک سیب کی شکل ہوتی ہے پلاسٹک کا سیب, شکل اس کی اوریجنل سیب سے بھی اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جو آرٹیفیشل سیب ہوتا ہے نا, اس کی شکل و صورت اوریجنل سیب سے بھی اچھی, لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صورت ہے. تو میں اور آپ لوگوں کو جس معیار پہ تولتے ہیں وہ تولنے کا حقیقی معیار نہیں ہے, وہ صورت ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے جو معیار رکھا ہے نا انسانوں کو تولنے کا, وہ حقیقت ہے. وہ اس لیے حقیقت ہے کہ انسان کے ذمے جو کام اصل میں لگایا گیا ہے, جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, وہ ہے عمل کیسا کرتا ہے, یہ کیا قربانیاں دیتا ہے یہ اللہ کے لیے. اگر انسان کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے, عیش کے لیے, دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھائے اچھا, پہنے اچھا, عیاشی کرے, یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے. انسان کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ کہ یہ اس بیس پہ نہیں کہ اپنی خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرے گا. اللہ نے انسان کو فضیلت اس بیس پہ دی ہے, یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اس کا دل چاہے گا پھر بھی نہیں کرے گا بہت سے کام. یہ آپ نے کبھی دیکھا بکری کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہو اور وہ نہ کھائے؟ کبھی تصور ہے اس کا؟ بولو نا بھائی. نہیں. گائے کو دیکھا بھوک لگ رہی ہے, چارہ ڈالے نہ کھائے, یا تو پیٹ خراب ہوگا یا ہاضمہ خراب ہوگا, وہ لازمی منہ مارے گی چارے میں. جانوروں کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے واحد مخلوق جو اللہ کی خاطر پورا پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. یہ انسان ہے جو اللہ کی خاطر اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے, چاہت کے باوجود کہ دیکھنے کا دل چاہے پھر بھی نظر کو جھکا لے. یہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 اور 200 روپے میں بیچ سکتا ہوں, کروڑ پتی بن سکتا ہوں, مالدار بن سکتا ہوں, لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور حلال پر قناعت کرے, حلال پہ گزارا کرے. یہ پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا کسی ہندو پنڈت سے. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے یا ہندو مذہب سچا ہے, تو اور کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی گویا کہ یہ میرا معجزہ ہوگا ایک قسم کا, کہ ایک دیگ انسان کھا نہیں سکتا, لیکن یہ میرا معجزہ ہوگا اور میں پوری دیگ کھا جاؤں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ بولو نا, یہ میرے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے بھگوان دیگ کے ساتھ ہے. تجھے نا آپ نے بولا نا دیگ کے ساتھ, اچھا لقمہ دیا. تو پوری دیگ کھا جاؤں گا, حالانکہ پیٹ میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی, لیکن وہ دیکھنا غائب ہو جائے گی. یہ معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. وہ جو بزرگ تھے وہ تو تھے ہی باریک سے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, پتہ نہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت ہی باریک سے تھے وہ, دبلے پتلے سے. وہ تو چاول کی ایک پلیٹ بھی بھر کے نہیں کھا سکتے تھے, وہ کہاں سے مقابلہ کرتے بھائی. تو وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئے, لوگ خوش ہو گئے, لو بھائی ہار گئے, دیگ نہیں کھا سکتے, خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں بھی ہضم کروا دیتا. وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے, بھائی دیکھ بات یہ ہے
دیں گے کھانا اور دیگوں کے برابر کھانا یہ انسانوں کا نہیں، یہ بھینسوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ؟ انسان اتنا نہیں کھا سکتا. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ اتنا کھا لیتا ہے. انسان کو فضیلت، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو سمجھیں. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آج اس انسان کو فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جو لگژری لائف گزار رہا ہے اور جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے جی، بڑی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا آدمی ہے جی، بڑا اچھا موبائل ہے، بڑا آدمی ہے جی، غریبوں کی طرح نہیں رہتا، بڑے گھر میں رہتا ہے، بڑا آدمی ہے، ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. اور چھوٹا آدمی کھانے کو نہیں ہے، چھوٹا آدمی پہننے کو نہیں ہے، چھوٹا آدمی چپل دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے، چھوٹا آدمی ہے موبائل نہیں ہے اس کے پاس، بیلنس ہی نہیں ہوتا جب فون کرو، تو یہ چھوٹا آدمی ہے. سارے پیغمبروں کو اس طرح کے طعنے ملے. امن خیر من ھذا الذی ھو مہین. فرعون نے کہا میں بہتر ہوں یا موسیٰ، معاذ اللہ. اور معاذ اللہ ان کو کہتا تھا کمتر ہیں، کمتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ لوگوں، فرعون کہتا تھا، قوم کو جمع کر کے جلسے کرتا تھا، پورے جلسے کیے ہیں فرعون نے. جب دیکھا نا پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو جلسے کرتا تھا کہ بھائی اگر یہ عظیم انسان ہے تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ یہ مسکین کیوں ہیں؟ اور میرے پاس محلات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس تو ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر ہے. میرے محلات دیکھو، میرے ملازم دیکھو، میرے حشم خدم دیکھو. ہم اس فرعون کے واقعات پڑھ کے نا سن کے فرعون کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم میں سے ہر شخص جذبات اور معیار وہی رکھتا ہے جو فرعون کے تھے. ہم خود لوگوں کو اسی طرح سے ناپتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ عیاشی کے ذرائع نہیں ہیں جو فرعون کے پاس ہے، تو ہم جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ جائے جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہمارا معیار بھی کیا ہو جائے گا؟ اونچا ہو جائے گا. تو انسان کی پہچان اس سے بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہچان. تو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا کس کا کام ہے؟ یہ ہے بھینسوں کا کام. دیگوں کے برابر کھانا. گائے بھینس کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا انسان کی فضیلت اس پہ نہیں ہے کتنا کھاتا ہے، انسان کی فضیلت اس پہ کھانے سے کتنا صبر کر سکتا ہے، کتنا روک سکتا ہے، بھوک کتنی برداشت کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا. بھوک لگے گی نہیں کھاؤں گا، برداشت کروں گا. تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے. جو دیگے کھانے والا وہ 1 ہفتہ کیا 3 دن، وہ ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. تو انسان کی فضیلت کا معیار کھانا ہے یا کھانے کا دل چاہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا. مادی دنیا جو مغربی دنیا ہے نا، مغربی دنیا باہر کی دنیا، اور جو لبرل اور سیکولر لوگوں کی دنیا ہے، اور یہی دنیا یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، یہی گھول کے پلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں. غریب آدمی کو ناکام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختیار سے غریب بنو. قدرت نے کسی کو غریب بنایا، اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان کا معیار اس کو ناپنے کا یہ 100% غلط ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کتنے سارے صحابہ تابعین اسلاف کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے. وہ لذت ختم ہو رہی ہے، وہ لذت ختم. میں نے بتایا نا، میں پشاور میں ہماری دعوت تھی، ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تو ایک بوڑھے آدمی تھے. اب تک کے جو بوڑھے ہیں نا بہت اچھے ہیں. یہ جو نئی نسل جب بوڑھی ہوگی نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان جوانی میں جو مرضی کرے، بڑھاپے میں آ کے بالآخر
وہ کہتا تھا چلو یار اب تو اچھی باتیں کرو, تسبیح ہاتھ میں آ گئی. اب جو نسل مارکیٹ میں آئے گی نا یہ بوڑھوں کی, یہ جو ہماری نسل ہے, یہ جب بڈھی ہوگی تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چاہیے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پرانے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں تسبیح پہ چھٹ ہو جاتے ہیں, چلو یار اب اللہ اللہ کرو. میں نے بہت دیکھے تھے پہلے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور جو مسجد میں آ رہے ہیں بوڑھے, انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں جو ان کو توفیق مل رہی ہے, ورنہ جوانی میں الٹے کام سے توبہ نہیں کی نا. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, کافی ایجڈ ہو گئی تھی, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی تو اس سے وہ کوئی ایسی نس دب جاتی ہے نا تو دماغ پھر ہوش نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا کہ بالکل ہوش 2-2.5 سال تک بالکل ہوش میں نہیں تھی, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی یا کوئی بھی سورہ یاسین تلاوت کرے نا تو سورہ یاسین کے جو رکوع کا آخری لفظ اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ والدہ کی منہ سے نکل آتا تھا وہ لفظ کمپلیٹ. اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پکڑاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی شروع. تو مجھے اس سے عبرت پتہ ہے کیا ہوتی تھی کہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہمارے بڑھاپے میں اللہ ہم سب کو بچائے, میں کوئی بڑے ہونے کا نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑائی وہ نہیں چل رہی, موبائل پکڑایا نابینا کو بھی بینائی آ گئی, پتہ چلا جی آنکھیں ہیں نہیں اور دیکھنا شروع کر دیا. فالج ہوا ہوا ہے, ہاتھ چل نہیں رہا, لیکن جیسے ہی موبائل آیا فالج ٹھیک ہو گیا, ٹک ٹاک آیا اور چلنا شروع. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھوڑی بے قابو ہو گئی نا, اس زمانے کی گھوڑی, یوں نہیں سرکش گھوڑی ہوتی ہے, بے قابو ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, پکڑ رہے ہیں اس کو, بھاگ رہے ہیں, رو ادھر ادھر ادھر, بڑی مصیبت ہو گئی یار, یہ تو اچھی بھلی تھی, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک ماہر نفسیات آیا, اس نے کہا 2 منٹ میں کنٹرول ہوگی. اس نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بولا ہے, وہ ایک دم کھڑی ہو گئی نا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بولا ہے, کہہ رہا میں نے بولا تمہاری کال آئی, فون آیا تمہارا. بس جیسی فون آیا تو کہاں ہے فون, فون کی طرف ساری توجہ. تو یہ جو چلے گا نا ابھی بڑھاپا جو چلے گا, جوانی میں تو ساری خواہشات کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں پھر ٹھڑک رہ جاتی ہے اور طاقت ختم. شوق وہی ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے, اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ساری رات گپے مارنے کے. طاقت ہوتی نہیں ہے تو سسکیاں لے رہا ہوتا ہے بیچارہ. خدا کی قسم بڑھاپا اس کا اچھا گزرے گا جس نے جوانی میں خواہشات پہ کنٹرول کیا. تو میں بتا رہا تھا بہت سارے اصحاب رسول تابعین کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑے تابعی ہیں سوید ابن غفلہ, کہتے ہیں ان کی زبان خشک ہو گئی تھی روزے رکھ کے, موت کے وقت کہنے لگے, رو رہے تھے کہ وہ جو اللہ کی یاد میں گرمیوں کے روزے برداشت کرتا تھا تو وہ لذت تو ختم ہو گئی. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں رونا آ رہا ہوگا ہماری دودھ جلیبیاں چھوٹ گئیں ہیں بھائی. کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ نہ پوچھو, ہم جو کھایا کرتے تھے نا ہوٹلوں پہ جا کے, ایک وقت میں 1 کلو مرغا تو کھا جاتا تھا, اب تو بیٹا کھایا نہیں جاتا. ہم اس پہ, میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا, ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, ہمارا انجام کیا ہوگا, یہ ہوگا. اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے بیٹا تمہارے دور میں یہ 1 بکرا تو کچھ بھی نہیں تھا, چربی پہ تو ہم 1 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے, انڈا کیسے پکایا جاتا ہے, اور 5 انڈے پانی میں, آج میرا کوئی کلپ چل رہا تھا, 5 انڈے اکٹھے کھلا رہا تھا میں لوگوں کو پانی میں بوائل, وہ نا تل کے. اب وہ پورے بیان سے اتنی سی چیز نکال لی کسی نے شارٹ کلپ, تو وہ لوگ سمجھ رہے شاید میں جمعے کے دن بیٹھ کے لوگوں کو انڈا پکانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. تو 5 انڈے کھایا کرتے تھے بیٹا, ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا. جو حالات چل رہے ہیں نا اس نسل کے,
بیٹا ایک ایک اور کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بوڑھے لوگ ابھی بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کرتا تھا, میں تو یہ کرتا تھا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ٹھوکر لگی نا, اب ٹھوکر لگی تو بےچارہ گرنے لگا تو کہتا ہے ہائے جوانی, ہائے جوانی. پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر کہتا ہے بھائی جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے تو نے. تو بڑھاپے میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہم یہ کھا لیا کرتے تھے, ہم یہ کر لیا کرتے تھے. صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا. ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے منع کیا کہ نہیں بھائی اتنا نہیں. فرمایا نہیں میں رکھ لوں گا. اب جب انہوں نے رکھنا شروع کیے تو جوانی میں تو رکھتے, روزانہ روزے سے ہوتے تھے, بڑھاپے میں نہیں ہو پایا ان سے. اب وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں ساری زندگی روزے رکھنے کی حالانکہ نظر منت نہیں مانی, صرف نیت کی تھی. تو صحت اجازت نہیں دے رہی تو کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتا کہ روزانہ نہیں رکھوں گا. یعنی ان کو افسوس اس پہ ہو رہا تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا زندگی بھر, اب مجھ سے ہو کیوں نہیں پا رہا وہ. اور میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے, میں 2 پراٹھے کھایا کرتا تھا